وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 11، درس نمبر 450. آج کا موضوع کیا ہماری مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 11. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، یعنی نقصان پہنچانے کی غرض سے. وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ ہی پہ چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن. زیر نظر آیت میں سامعین کرام ایک تو خاص شان نزول کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس میں ہم اپنا سبق بھی ڈھونڈیں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ یعنی اس صلح حدیبیہ
کا واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے، یہ ہے 6 ہجری کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ مسلمان بھی تھے ساتھ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ہمارے ساتھ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چلیں۔ لہٰذا 1400 اصحاب کرام تیار ہو گئے حضور کے ساتھ جانے کے لیے۔ اور حالات آپ کو واقف ہیں، یعنی اس وقت کے حالات، یعنی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور ابھی غزوہ احزاب ہوئی تھی۔ غزوہ احزاب کے بعد بہرحال مطلب کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا، جنگ بندی نہیں تھی، جنگ کا حال تھا، جنگ کا ماحول تھا، مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ کا ماحول تھا۔ تو اسی ماحول میں، یعنی جب جانی دشمن تھے مسلمانوں کے، اللہ کے رسول نے عمرے کا اعلان کر دیا۔ اور دور جاہلیت سے یہ قانون چلا آ رہا تھا کہ عمرہ یا حج، یہ یعنی ایک تو جو بھی عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے، تو اگر آپ کے باپ کا بھی قاتل ہے کوئی اور وہاں خانہ کعبہ میں یا حج کے دوران آپ کو مل جائے تو آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ امن میں ہوگا۔ یہ دور جاہلیت سے یہ قانون چلا آ رہا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور حدیبیہ کے مقام جو مکہ سے نزدیک تھا وہاں پر پہنچے تو ان کو اطلاع مل گئی مشرکوں کو کہ وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا کہ تم لوگ نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال یہ یعنی ان کے اپنے قانون کے بھی خلاف کیا انہوں نے کہ روکا۔ بہرحال وہ مذاکرات ہوتے رہے، اور اسی دوران اب ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو جنگ بظاہر اس کا امکان تو نہیں تھا، لیکن عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو بہرحال اس دوران کافروں کا کوشش یہ تھی، چونکہ تھوڑے سے تھے مسلمان، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے مسلمان اشتعال دلائیں، انہیں مسلمانوں کو اشتعال دلائیں۔ ایک گروہ آیا، رات شب خون مارا اس نے مختلف، لیکن وہ اس کو بھگا دیا گیا۔ دوسرا تقریباً 40 لوگ آئے مشرکوں کی طرف سے، لڑکے بالے، یہ وہ نوجوان، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اشتعال دلائیں تاکہ مسلمان ان کو نقصان پہنچائیں، تو اس طرح مشرکین مکہ کو جنگ کا موقع مل جائے گا، ایک بہانہ چاہیے تھا ان کو کہ جنگ ہو جائے۔ تو وہ 40 جو لوگ آئے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا، تمام کو پکڑ لیا گیا، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے حالات کا پتہ تھا۔ تو یہ سورہ فتح میں سارے واقعات ذرا تفصیل سے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا، بغیر نقصان پہنچائے ان کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے ان کی جو تدبیر تھی جنگ چھیڑنے کی یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، وہ مٹی میں مل گئی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک لیے، یعنی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ مطلب ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا سامعین کرام، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔
ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے اقدامات میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول جو فعل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشت خاک پھینکی کافروں کی طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تم نے اے رسول، آپ نے نہیں پھینکی یہ مشت خاک، یہ میں نے پھینکی تھی. اور وہ مشت خاک ایسی تھی کہ تمام لشکر جو 1000 کا لشکر تھا سب کے آنکھوں میں چلی گئی، اور وہی پھر وہ وجہ بنا. تو ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے یہ ساری، اور اللہ کے رسول اور ان کی پلاننگ تو ایک ہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول اللہ کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں. اور تو اس میں یہ ہے کہ تقوی کا مطالبہ ہے کہ تم اللہ کے ناراضگی سے ڈرا کرو. مضمون چلا آ رہا ہے، آپ دیکھیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یہ سارا مضمون ایک ہی ہے، تقوی کا ہے. سامعین کرام، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، اور اس میں بھی تقوی کا وہ تذکرہ ہے. تو مختلف حالات و واقعات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ مومنوں کو تقوی پر کی روش پر قائم رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس میں یہ ہے کہ علی اللہ فلیتوکل، یعنی اگر مخالف حالات بھی ہوں. دیکھیں اس میں ہم اپنے لیے بھی دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نازک، جو ایسے نازک واقعات ہوتے ہیں اور جہاں اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتے ہیں. یہ صرف حدیبیہ کا موقع نہیں تھا، یہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے سامنے کرام. اور وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو آپ بدر کی فضا پیدا کریں، اور تو وہ اللہ کی امداد آج بھی آئے گی. اور یہ تا قیامت یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں پالیسی ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنوں کی مدد میرے ذمے ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بہرحال اس میں دیکھیں ہم عوام ہیں، مسلمان عوام، ان کا تو نہ اللہ پر کوئی بھروسہ ہے، نہ اللہ پر اعتماد ہے، نہ اللہ ان کی منزل ہے، نہ اللہ کو یہ منزل بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا معاملہ تو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. سامعین کرام، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہمیں تو اللہ سے کوئی امید ہے ہی نہیں. یہ حرام، رشوت، کرپشن، حرام اور یہ تمام معاملات ہیں. میں تو رشوت اور حرام کا نام لے دیتا ہوں کیونکہ یہ عام لفظ ہے. یعنی ہمارا تمام ماحول ایسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے. تو وہ تقوی جو ہے وہ چیز نہیں ہے. مسلمان متقی نہیں رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آج کا مسلمان اللہ والا نہیں ہے. یہ دنیا دار ہیں، دنیا والے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہرحال اگلی آیت، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا بندگی کا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اس میں 12 نقیب نگران مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، 5 باتیں اگر تم کرو گے تو میری رحمت، میری امداد
میری نصرت، میری فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اگر تم نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ حقیقی، وعزرتموہم، اور ان کی پھر مدد بھی کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، تو ہوگا کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے میں تمہاری برائیاں زائل کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور میں تمہیں ایسے باغات جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد تم میں سے کفر کی روش اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس نے یعنی سیدھے راستے سے یہ گمراہ ہو جائے گا۔ بہت اہم آیت ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو نوٹ کر لیں، بنی اسرائیل مخاطب تو ہیں، لیکن یہی بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کی بھی ہے۔ یعنی یہ نصرت اور فتح کی امداد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو بھی ان شرائط پہ پورا اترے گا، اللہ تعالیٰ کی دامان رحمت میں آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اس کو ضرور داخل کرے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو پھر انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اس میں 12 نقیب، 12 نگران۔ تو 12 نگران دیکھیں، بنی اسرائیل جو ہے 12 قبیلے تھے، اور تقریباً جس وقت یہ لوگ گئے، مصر سے گئے، تاریخ میں آتا ہے تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی ان کی۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کے لیے پھر یعنی مختلف یعنی ان کی ہدایت اور ان کی نگرانی کے لیے نقیب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب نگران، یعنی رہبر یا نگران۔ نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 12 نقیب۔ تو نقیب ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے۔ بالکل ہے کہ دیکھیں، ہر کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ درجہ بدرجہ یہ سلسلہ چلتا ہے سامنے کرام۔ یعنی باپ ہے تو وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا اسی طرح جو بھی یعنی اس کو آپ پھیلاتے رہیں تو ہر شخص کی کوئی رعایا ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے بارے میں یعنی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں۔ بہرحال یہ نقیب کا لفظ یہ آیا ہے، تو ہمارے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ وہ حق پر قائم رہے گی، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی، اور قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہمارے یہاں ایسا سلسلہ ہے صوفیاء کا، اور وہ جو ہے نقبہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ نقبہ ایک روحانی مقامات ہیں، یہ نقبہ، صلحاء، نقبہ۔ تو بہرحال شیخ ایک رہنما کا کردار ادا کرتا ہے قوم میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ بات تو اس میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے لیے
ایک امام کا تقرر کر لیں، ایک صاحب شریعت شخص کو اپنی نگرانی کے لیے مقرر کر دیں، رہنمائی کے لیے. یہ میں تو آپ کو ہر وقت کہتا رہتا ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مقرر کیے ہیں جو ہمارے وقت کے شہداء ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی ڈیوٹی جو ہے، ایک تو ڈیوٹی یہاں بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے یہاں ایک نمونہ ہے، رسول کی تعلیمات کا ایک نمونہ. سچے لوگ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو. اب ظاہر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ معاشرے میں چونکہ حق نہیں ہے، باطل ہے، اور ہم مختلف اندھیروں میں پڑ گئے ہیں، تو اس میں بعض تو ہمارے یعنی جو دینی رہنمائی ہے اس میں نقلی لوگ بھی آ گئے ہیں، جس کو ہم ڈبہ پیر کہتے ہیں، جو کہ نہ تو آپ کے لیے کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں، نہ خود سنت رسول کے وہ عامل ہیں، نہ قرآن کے جانتے ہیں، نہ قرآن کو یعنی قرآن کے بارے میں آپ کو معلومات وہ نہیں دے سکتے. قرآن کی علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے ان کے پاس. ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا. ہر جگہ جو ہے خرابیاں آ جاتی ہیں، اور بنی اسرائیل میں جو تھے ایسے لوگ موجود تھے. ان کو کہا جاتا تھا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون. ان میں بھی یہ نظام تھا، یہ روحانیت والوں کا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں پہ فرمایا ربانیون، رب والے، احبار، عالم. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں پھر کیٹیگری رکھی ہے. یہاں بھی اللہ والے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اور ایک وہ جو ہے عام جو عالم ہوتے ہیں. اور تو یہاں بھی وہ ہے. بہرحال یہاں مختصر بات یہ ہے سامعین کرام کہ نگران آپ اگر اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو کسی کو، میں آپ کو کہتا ہوں، اپنا ٹیوٹر بنا لیں، ٹیوشن رکھ لیں کسی اللہ والے سے کہ بھئی میں نے تو اللہ تک جانا ہے، رسول کے طریقے پر میں نے عمل کرنا ہے. آپ میرے خیال میں آپ میرے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنی نگرانی میں دیتا ہوں، آپ مجھے اپنی نگرانی میں لے لیں. میری منزل اللہ ہے، میں نے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. آپ میرے لیے اس وقت ایک نمونہ ہے، میرے علم کے مطابق قرآن اور سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں، اس کا علم بھی جانتے ہیں، لہٰذا میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اور یہ قرآن کا حکم ہے سامنے کرم، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہر اس شخص کی پیروی کر سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. اب پیروی تو دیکھیں، اصل میں تو اتباع ہوتی ہے رسول کی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. لیکن اگر کوئی ایسا ایک شخص آپ کو مل جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت جسے کہتے ہیں، تو آپ اس کی اتباع شروع کر دیں. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ نہیں، دیکھیں یہ تو سفر ہے، سیر الی اللہ ہے، سلوک اسے کہتے ہیں کتابوں میں، سلوک ہے، سیر الی اللہ ہے. اگر آپ اللہ کے راستے کے راہی ہیں تو جو اس راستے پر چل رہا ہے اس کو اپنا رہنما بنا لے کہ بھئی تم مجھے بھی راستہ دکھاتے رہو، تم خود بھی اللہ کے راستے پر ہو، مجھے بھی اللہ کا راستہ دکھاتے رہو. میں بھی اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو. تو مجھے علم نہیں ہے، تم زیادہ معلوم ہے، تو تم میری رہنمائی کرو. اور قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ بھی ہے
کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جو نہیں جانتے، جو لوگ نہیں جانتے اللہ کے راستے پر پہلی مرتبہ دیکھیں چلنے والا جو ہے تو وہ تو اس کی تو پہلی مرتبہ ہے، اور جو شخص چل رہا ہے اور جس نے اپنی عمر اس میں گزار دی ہے تو آپ اس کا دامن تھام سکتے ہیں، آپ اس کو اپنا رہنما بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں صرف بات ہے رہنمائی کی، آپ نے رہنمائی تو لینی ہے، اگر آپ نہیں بھی کرتے، کسی شخص کو اپنا رہنما نہیں بھی بناتے، تب بھی آپ رہنمائی کے محتاج ہوں گے۔ جو لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں نا تعصب کی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ معاملہ ہے، تو بھئی ڈائریکٹ معاملہ اگر آپ کا ہے بھی تو بھی تمہیں کسی جاننے والے شخص سے رابطہ کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں تو اللہ کے راستے کا علم نہیں ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، تو اگر ایک ایسا شخص آپ ڈھونڈ لیں کہ وہ اللہ کے راستے پر ہے تو اس کی رہنمائی میں اگر آپ چلیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اکیلے جو ہے اس راستے پر اکیلے سفر آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ڈائریکٹ وائریکٹ کا سسٹم نہیں رکھا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے انسان کو بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے مشروط کر دیا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن پر آپ اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتے، آپ کو رسول کا طریقہ اپنانا ہوگا، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی طرح جو نائبین رسول ہیں، جو وارثان نبی ہیں، وہ آپ کو اللہ کے راستے کی عملی تفسیر بتاتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے پر چل کر آپ کو ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نقل کا مادہ رکھا ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نقل کا مادہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 5 سال کے 6 سال کے، عموماً وہ نقلیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی 4 سالہ بیٹی کو 5 سالہ بیٹی کو مکمل حجاب میں دیکھا ہے؟ وہ عموماً اپنے ماں کی طرح ماں کی نقل کرتی ہے، حجاب لے لیتی ہے، آنکھیں صرف آنکھوں کو دکھاتی ہے، یا کبھی کبھی ماں کے چپل پہن لیتی ہے، یا میرا ایک نواسا ہے تو وہ اب تو بڑا ہو گیا ہے، جب چھوٹا تھا تو وہ کہتا ہے میں میری نقل کرتا تھا کہ نانا ایسے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے بولتے ہیں۔ تو نقل کا مادہ ہے انسان میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس میں جو ہے انسان کی معراج پوشیدہ ہے۔ رسول کی نقل کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری نقل کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری طرح زندگی گزارو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں میری نقل کرو۔ تو نقل کے لیے اگر دیکھیں رسول کی، ٹھیک ہے رسول کا طریقہ تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول کی نقل کا عملی نمونہ بھی آپ کو درکار ہوتا ہے۔ یہ مضمون طویل ہے، ابھی وقت اختتام پذیر ہے، تھوڑی سی بات پھر بعد میں بھی کر لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو
یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم نے تم سے دست اندازی کرنا چاہی، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پہ چاہیے یہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں مومن۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو، جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔